بیان کیا. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں. دوسرا مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت عیسیٰ کا ذکر دوسرے حوالوں سے بھی آئے گا. دوسرا مسئلہ ہے دجال کا. دجال کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق جو تفصیلات بیان کی ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے قصۃ المسیح الدجال. دجال سے متعلق جتنی صحیح روایتیں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے واقعات کے انداز میں اس کو ترتیب دیا ہے. تفصیل کے لیے آپ اس کتاب میں دیکھیں. اس کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ دجال واقعی معنوں میں ایک شخصیت کا نام ہے. واقعی معنوں میں ایک شخصیت کا نام ہے اور ایک شخص ہے جو آئے گا اور آ کر امت کے لیے فتنہ بنے گا. بڑی تفصیل اس کے متعلق آئی ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں پڑھوں. میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے قصۃ المسیح الدجال. یا پھر آپ اس کتاب کی طرف بھی نہیں جا سکتے تو حدیث کی عام کتابوں میں جن میں سے سب سے واضح روایت اگر آپ دیکھنا چاہیں صحیح مسلم میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. دجال کی تفصیل موجود ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دجال کے تصور جو لوگوں کے پاس ہے یہ بھی احادیث کے اندر قرآن کے اندر موجود نہیں. اس کا بھی انکار کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ دجال ہے ہی نہیں. میں آپ کے سامنے ان کی عبارت پڑھ کر سناتا ہوں. یہی قیامت کا الارم ہے. صفحہ نمبر 109. وہ کہتے ہیں دجال کسی پر اسرار، صفحہ نمبر 109 میں دجال کا ظہور ہیڈنگ ہے. اس میں لکھتے کہتے ہیں دجال کسی پر اسرار شخصیت کا نام نہیں. یہ دراصل یاجوج اور ماجوج کے ذریعے پیدا شدہ عظیم مواقع کا منفی استعمال کرنے والے کا دوسرا نام ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد مغربی اقوام ہیں. انہوں نے سائنس کی ترقی کے ذریعے جو اپرچونٹی کریٹ کی ہے، جو مواقع پیدا کیے ہیں، ان کو انسانیت کی بھلائی اور دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اس کا نگیٹو استعمال جو کرے گا، نگیٹو استعمال جو بھی کرے گا وہ دجال ہے. گویا مطلب کیا ہوا؟ جو دجال کے نام سے ایک شخصیت کا ذکر ہے جس کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی تلاوت کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، یہ دجال نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ شریعت میں ثابت شدہ حقیقت کا کھلے الفاظ میں انکار کا. اسی دجال سے متعلق صفحہ نمبر 116 پر بھی انہوں نے لکھا ہے. صفحہ نمبر 116 میں وہ لکھتے ہیں دجال کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بہت سی روایتیں آئی ہیں. ان روایتوں میں دجال کی انوکھی صفات بتائی گئی ہیں. لوگ ان صفات کو لفظی معنی یعنی لٹرل سینس میں لے لیتے ہیں. اس لیے ابھی تک وہ دجال کی شخصی آمد کے منتظر ہیں. یعنی دجال خود ایک شخص کے طور پہ آئے گا، اس کا انتظار کر رہے ہیں. حالانکہ اس معاملے میں اب انتظار کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب آگے لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ روایتوں میں دجال کی جو صفات بتائی گئی ہیں وہ سب تمثیل کی زبان میں، سمبولک لینگویج یعنی تمثیل مثال کی زبان میں بیان کیا گیا ہے. مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں دجال ظاہر ہوگا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتاب و سنت میں احادیث میں وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے کہ دجال ایک شخصیت کی حیثیت سے آئے گا. یہ اس سے انکار کرتے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ تھا جس کا میں نے سرسری طور پہ آپ کے سامنے ذکر کیا. تیسرا مسئلہ جو بڑا خطرناک مسئلہ ہے